ماہ روڈ اور فیروزپور روڈ تو بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ پروجیکٹ تو شروع ہو گیا ہے، کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کیا پروسیجر آگے ہوگا؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہم لاہور میں تقریباً 29 سڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے۔ سب سے بڑا اسپیکٹ ہے ان روڈز کے اوپر لوگوں کو جو تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ انکروچمنٹ ہے۔ دکانوں پر ایک ہی سائز کے بورڈز لگائے جائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بیسک سی بات ہے کہ جو آپ کی سائنج ہے اگر وہ بے ڈھنگی ہو اور ہر شخص نے مختلف طریقے کی سائنج کی بھی ہو تو وہ کوئی اتنا خوشنما سائٹ نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان کی سائنج کو یونیفارم بنا دیں یا تھوڑا اٹریکٹیو بنا دیں، اس میں مارکیٹ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی دوبالا ہوگی۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انہی 3 سڑکوں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ جس وقت میں کمشنر آفس میں موجود ہوں، کل کیپٹن ریٹائرڈ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی، جس میں تمام متعلقہ محکموں نے شرکت کی۔ بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ماہ روڈ اور فیروزپور روڈ تو بالکل تباہ ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پروجیکٹ تو شروع ہو گیا ہے، کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کیا پروسیجر آگے ہوگا؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہم لاہور میں تقریباً 29 سڑکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے جہاں پہ کہ رش زیادہ ہوتا ہے یا جو لوگ وہاں پر زیادہ آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اور بیوٹیفیکیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہ صرف صفائی بلکہ سڑکوں کا پیچ ورک، اگر کہیں فٹ پاتھ ہے اور اس کی ریپیئر ہونے والی ہے، اگر سینٹر میڈین میں کہیں کرب سٹون ٹوٹے ہوئے ہیں، یا سائڈ جو روڈ سائڈ کے جو ایریاز ہوتے ہیں یا سروس روڈ جو ہے اس پہ اگر کوئی ریپیئر ریکوائرڈ ہے، یا اگر کہیں لین مارکنگ ختم ہو گئی ہے، اگر ٹریفک سائنیج کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اگر ان کوریڈورز میں کہیں کسی جگہ پر پیڈسٹرن برج بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ لائنز کے اوپر جو بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں یا ہورڈنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے بس سٹاپس ہیں ان روٹس کے اوپر جن کو کہ امپروو کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور سب سے بڑا اسپیکٹ ہے ان روڈس کے اوپر لوگوں کو جو تکلیف کا باعث بنتا ہے وہ انکروچمنٹ ہے۔ انکروچمنٹ کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہ میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور ادروائز جو ہے ایک نیوسنس بھی وہ پرماننٹلی بنی رہتی ہے۔ تو ہم ماڈل روڈز کے طور پر پہلے ان 3 سڑکوں کا چناؤ کیا جہاں پہ سب سے زیادہ رش ہوتا ہے یا جو بہت زیادہ لوگوں کے استعمال میں ہے۔ جب یہ ماڈل ہم اسٹیبلش کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ان ماڈلز کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے ایلس ویئر ان دا سٹی، اور اسی طرح لاہور کے تمام جتنے بھی ہمارے زونز ہیں یا جو ہمارے ٹاؤنز ہیں ان کے اندر ہم نے کم از کم 3 یا 4 سڑکوں کا چناؤ کیا ہے، اور ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا سٹی ہم یہ جو ماڈل ہے اس کو اگلے 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اسٹیبلش کریں گے۔ سر اس اجلاس میں آپ نے کہا کہ دکانوں پر ایک ہی سائز کے بورڈز لگائے جائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر آپ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں نا، تو جب آپ روڈ سائڈ سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت بیسک سی بات ہے کہ جو آپ کی سائنج ہے اگر وہ بے ڈھنگی ہو اور ہر شخص نے مختلف طریقے کی سائنج کی بھی ہو تو وہ کوئی اتنا خوشنما سائٹ نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان کی سائنج کو یونیفارم بنا دیں یا تھوڑا اٹریکٹیو بنا دیں، اور وہ آپ کو کم از کم ایک جو مارکیٹ ہے وہ پھر آپ کو اچھا لک دے گی، اور اس میں مارکیٹ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارے شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی دوبالا ہوگی۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انہی 3 سڑکوں پہ اپلائی کرتے ہیں۔ شہر لاہور میں جب بھی کوئی آتا ہے تو جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سڑکیں ہیں وہ ہماری یہی 2-3 سڑکیں ہیں، اور ان کے اندر اگر ہم امپرومنٹ کریں گے تو اس سے اوور آل جو شہر ہے۔ سر اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے لاہور کو روشن کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ جس طرح کا آج کل موسم چل رہا ہے، دھند ہے، فوگ کی وجہ سے تو کافی ایشو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اسٹریٹ لائٹس ایک بڑا سور ایریا رہا ہے ہمارے شہر میں جس پہ کہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ سڑک ہم LDA سے بنواتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو مینٹیننس ہے وہ MCL نے کرنی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی سڑکیں تھیں شہر کے اندر، کم از کم 11 سڑکیں ایسی تھیں، بلکہ غالباً 14 سڑکیں ایسی تھیں جو کہ LDA نے کسی ماضی کے کسی وقت میں بنائی تو تھیں لیکن ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو بجلی کی تار چوری ہو چکی تھی یا بجلی کے بلب جو ہیں وہ چوری ہو چکے تھے۔ اس طرح کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ پھر ہم نے MCL کو نہ صرف ہینڈ اوور کروائیں بلکہ اس سال کے بجٹ میں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے پیسے بھی رکھے گئے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر یہ تمام جو سڑکیں ہیں دیگر سڑکوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف انرجائز ہوں گی بلکہ یہ بھی روٹین کی جو MCL کی مینٹیننس ہے اس پہ آ جائیں گی۔ جب ایک دفعہ انفراسٹرکچر لے ہو جائے گا، بجلی کے بلب لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہماری ڈے ٹو ڈے آپریشنس مینٹیننس ہے کہ اس کو کیسے ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ چلتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسپیشل ٹیمز بھی بنائی ہوئی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہماری جو مین روڈز ہیں ان کی انسپیکشن کر کے ہمیں ایوننگ تک رپورٹ دیتی ہیں کہ کتنے % جو ہمارے بلب ہیں وہ انرجائزڈ ہیں، اور اس کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ ہم MCL کے تھرو مانیٹرنگ کرواتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارا اب یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم ان
نمبر آف روڈس کو بھی بڑھائیں تاکہ ہم زیادہ ایریے کے اوپر جو ہے وہ انرجائز کر سکیں سڑکوں کو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارا یہ جو اندھیرے والا ایلیمنٹ ہے اس کو کور کر سکیں۔ سر بیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیکٹ جو ہے اس کو کب تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جی یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں مزید سڑکیں ایڈ ہوتی جائیں گی۔ بیوٹیفیکیشن ایک ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ کمپلیٹ کر دیں گے کسی بھی ایک دن، کیونکہ آج اگر آپ نے کسی سڑک کے اوپر پینٹ کیا ہے تو وہ ایک ہفتے کے استعمال کے بعد دوبارہ خراب ہو جاتا ہے، یا کرب سٹون آپ نے ریپیئر کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ٹوٹ بھی جائے۔ تو یہ مستقل عمل ہے جس کو کہ سارا سال جاری رکھا جائے گا۔ اس میں اسپیشل ٹیمز بنا کے ہم ان سڑکوں کے اوپر ڈپیوٹ کریں گے جو پھر اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کو بیوٹیفائی کریں گے اور پھر ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں گے کہ پھر وہ سسٹینیبل بنیاد پر جاری رہے۔ جی بالکل، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان مارسا موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا، کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔